صدیق ملک اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اسی اسٹریٹجی پہ ہم کام کر رہے ہیں. بہت جلد میں کابینہ کے سامنے وہ اسٹریٹجی پیش کرنے والا ہوں. اس کے بعد جیسے ہی وہ اپروو ہوگی میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اور یہ میں چند ہفتوں میں 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر نئی جو پالیسی ہے جو آپ کو دکھائے گی کہ کہاں سے توانائی آئے گی, کیسے کارخانے چلیں گے, کیسے ترقی ہوگی ملک میں, کیسے لوگوں کو روزگار ملے گا, کیسے مہنگائی کو اوپر ہم قابو پائیں گے, یہ پھر میں آپ کے سامنے آ کے اس دن رکھ دوں گا. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے پچھلے دنوں مختلف ممالک میں گئے بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ بات چیت بھی کی ہے. تو ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں نکات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں کہ گیس آ رہی ہے اور بڑی فراوانی ہے گیس کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سے اکتوبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی, نومبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے, دسمبر کے مہینے میں بھی انشاءاللہ ہم پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے اور اب تک 15 دن میں کر رہے ہیں اور کی ہے اور آنے والے 15 دن میں بھی کریں گے, اور جنوری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ ہم گیس لوگوں کو فراہم کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیس کی فراوانی ہے, ہر سال 10% کمی ہوتی ہے ہمارے گیس کے ذخائر میں, اس کے باوجود پچھلے سال سے زیادہ گیس ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں. اس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں قطر کے, جس کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیشن کی اس کے ذریعے ایک کارگو ہم اضافی جو ہے وہ لا سکے جنوری کے مہینے میں, اور اس کے لیے جو محنت کی گئی اور جو وزٹس کیے گئے قطر میں اس کے لیے ساری ٹیم کا اور قطری حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا کارگو تھا اس کو پہلے موو کر دیا. تو جنوری کے مہینے میں بھی ہمارا ایک کارگو یاد ہوگا اضافی ہوگا, اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو فروری کے مہینے میں بھی ایک اضافی کارگو ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں, جس سے سہولت پیدا ہوگی. کمی ختم نہیں ہوگی مگر سہولت پیدا ہوگی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اضافی 20,000 ٹن ہر مہینے ہم LPG لے کر آ رہے ہیں, اور وہ جگہیں جہاں پہ ہماری پائپ لائن نہیں پہنچ پاتی ان جگہوں پہ ہم نے LPG کی دکانیں کھول دی ہیں جو پہلے آج تک 70 سال میں موجود نہیں تھیں. SNGPL نے نئی دکانیں کھولی ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پائپ لائن انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی یا جہاں پہ گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. دوسرا, ہم نے گیس کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ, ایک معاہدہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے ڈرافٹ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سوکار جو دنیا کی بڑی ترین ایک ٹریڈنگ فرم ہے LNG کی, اس کے ساتھ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوگا, اور سوکار پوری دنیا میں ہمیں وہ کارگوز جو ڈسٹریسڈ ہیں, جو کسی وقت بک نہیں رہے ہیں, وہ ہمیں ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گی, اور حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس قیمت پہ بھی وہ مل رہے ہوں ان کو قبول کرے یا نہ کرے. تو بہت بڑی سہولت ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آذربائیجان کی حکومت کے, جنہوں نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہر مہینے ہمیں یہ آپشن ملے گی کہ ہم جو LNG ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کے اندر خرید سکیں. یہ دوسری بڑی اہم بات ہے جس سے آنے والے وقت میں گیس جو ہے اس میں اضافت پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ سستی اضافت پیدا ہوگی کہ یہ دنیا کی ایک بڑی ٹریڈنگ فرم ہے جس کے ساتھ ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. یہ LNG کے حوالے سے ہے. تیسری چیز پیٹرولیم کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم روس گئے, وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا, جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں کروڈ آئل یعنی جو ہمیں خام تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریفائنریز میں, وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے, اور جو پوری دنیا کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اور اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے پاس 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں. ان میں سے 2 کروڈز جو ہیں سوکول جو سائبیرین لائٹ ہے, اور یورول جو کہ ایک اور لائٹ کروڈ ہے. یہ دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں. ہم جانے سے پہلے ان ریفائنریز سے مل کر گئے تھے. PRL نے ہمیں بتایا کہ 50% تک وہ لائٹ کروڈ روسی اوریجن کا جو ہے استعمال کر سکتی ہے,
PRL ہماری ایک کمپنی ہے جو PSO جس کو اون کرتی ہے، ریفائنری ہے. پارکو نے، جس میں ہماری حکومت کا بھی حصہ ہے اور UAE کی حکومت کا بھی حصہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 30% تک یہ لائٹ کروڈ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور سینرجی کو، جو تیسری بڑی ریفائنری ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا نہ صرف وہ یہ 2 لائٹ کروڈ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہیوی کروڈز جو دوسرے 6 کروڈز ہیں، کیونکہ وہاں پہ 8-9 روس میں کروڈز ہیں، وہ استعمال کر سکتی ہے. تو ہم یہ تمام ریفائنری سے کمٹمنٹ لینے کے بعد وہاں گئے اور ہم نے وہاں پر جا کے ان کے ساتھ جو بات کی، اس کے تحت ہمیں کروڈ جو ہے وہ ملے گا، لائٹ کروڈ ملے گا، جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیے، سوکول اور یورول. یہ 2 کروڈز ہمیں ملیں گے اور ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں توانائی کی قیمت کم کرنے میں بڑا اہم رول ہوگا اس کروڈ کے حصول کا پاکستان میں. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں جو فنش پروڈکٹس ہیں، یعنی ڈیزل اور پیٹرول، یہ دونوں پروڈکٹس بھی دیں گے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہم نیگوشیٹ کریں گے. جب ان کی ٹیم ادھر آئے گی تو پھر وہ معاملہ طے ہوگا کہ کس بھاؤ ہمیں ملیں گے، دنیا میں کیا بھاؤ چل رہا ہے. لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو دنیا میں جو بھی رعایت مل رہی ہے، جو بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اتنا کم از کم یا اس سے زیادہ یہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس کا حصول کریں گے. اس سے توانائی کی قیمت کم ہوگی. توانائی کی قیمت کم ہونے سے پیداواری قیمت ہر چیز کی کم ہوگی. اور جب ہر چیز کی پیداواری قیمت کم ہوگی، جب ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، جب ہر چیز کی سٹوریج کاسٹ کم ہوگی، تو پھر دکانوں کے اندر جو آپ کو پروڈکٹس ملتے ہیں ان میں سے ہر چیز کی قیمت کم ہوگی. یہ ہے وزیر اعظم کا ویژن. اس ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان معاہدوں کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں ہمیں سستا خام تیل ملے گا. انشاءاللہ جتنا گلوبل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوگا اسی طرح ہمیں سستا فنش پروڈکٹس ملیں گی. اور میں نے آپ کو LNG کے حوالے سے آلریڈی بتا دیا کہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارا فریم ورک اگریمنٹ سائن ہونے کو ہے، جس کے بعد دنیا میں جہاں بھی ڈسٹریسڈ کارگو ہوگا فوری طور پہ پاکستان اس ڈسٹریسڈ کارگو کو سستے دام لینے کی اپنی قوت جو ہے وہ پیدا کر لے گا. تو خام تیل بھی ہو گیا، ریفائنڈ تیل بھی ہو گیا، LNG بھی ہو گیا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی ہم ترکمانستان گئے تھے اور ترکمانستان کے ساتھ ہم نے ٹاپی کو کمپلیٹلی ریوائیو کرنے کے لیے اپنی کمٹمنٹ جو ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور منسٹری میں ایک سیل بنایا ہے جو ترکمانستان کا پروجیکٹ جو ہے، جس کے ذریعے پائپ گیس 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ہمیں ملے گی، سستی پائپ گیس ہمیں ملے گی. LNG کی قیمت بعض مرتبہ 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی. ہمیں جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پائپ گیس. تو پائپ گیس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم اس کو ریوائیو کر کے آئے ہیں. اس کے لیے ہم ان کی بھی کمٹمنٹس لے کر آئے ہیں، اپنی بھی کمٹمنٹس دے کر آئے ہیں. اور منسٹری کے اندر ان تمام پروجیکٹس کو فالو اپ کرنے کے لیے ایک اسپیشل اسٹریٹجک سیل بنایا گیا ہے. اور اس سیل کا صرف یہ کام ہے کہ اگر ہم روس سے کوئی بات کر کے آ رہے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں ماں سوا اس کے کہ وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور ہوا میں صرف باتیں نہیں کریں. یہ نہ ہو کہ ہم پھر ملیں گے مارچ میں کسی اور ملک میں اور پھر یہ طے کریں گے کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے اور ایک اور MOU سائن کریں گے. ابھی IGC کی ایک وزٹ ہے جس کے اندر روس کی طرف سے فالو اپ کے طور پہ جو ہم وہاں پہ باتیں کر کے آئے ہیں، ایک IGC انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے اس کا وزٹ تجویز کیا گیا ہے جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو رہا ہے. اس کمیشن کو وہاں کے جو فیڈرل منسٹر ہیں انرجی کے وہ خود ذاتی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے، پہلے تو ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو منٹس اس کے پیش کیے جائیں گے وہاں پہ تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ کوئی یک طرفہ بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سیل کی اس اسٹریٹجک سیل کی کوشش یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تمام معاملات جو ہمیں کرنے ہیں تیاری کر کے رکھیں تاکہ اس بات کو پش کر کے آنے والے وقت میں پہلے کوارٹر کے اینڈ میں ہم اصل میں تیل لینا شروع کریں. تیل کی گفتگو تو ہم کب سے کر رہے ہیں، تو یہ گفتگو ختم ہو
یہ حقیقت میں تبدیل ہو. جیسے ہم قطر سے ایک کارگو پہلے لے کر آئے ہیں, جیسے ہم ترکمانستان میں جا کے گیس کے معاہدے کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے آئے ہیں, جیسے ہم نے قازقستان کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ وہ ہمیں کروڈ تیل پائپ کے ذریعے دیں, جس کی اکنامکس ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے, کیونکہ جتنی کوانٹٹی میں ہم لیتے ہیں اس کے لیے پوری پائپ لائن بچھانا غالباً فیزیبل نہیں ہوگا. تو میں یہ کمٹمنٹ نہیں کر رہا ہوں, میں گفتگو آپ کو احاطہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے سستی LNG کے لیے آذربائیجان سے, جو انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہماری کوشش ہے یا ایک مہینے کے اندر اندر سائن ہو جائے, اس میں ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. یہ آپ ہوا میں بات نہیں کہ وہ کریں گے جب اگریمنٹ ہوگا, ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. آذربائیجان سوکار ہمیں ایک کارگو بڑی کاوشوں کے ساتھ پاکستان کو آفر کر چکا ہے, لیکن اور وہ 14 تاریخ دسمبر کے لیے تھا, اور 14 کو ہمارے دونوں ٹرمینلز کے اوپر جہاز لگے ہوئے تھے, اس وجہ سے ہم وہ نہیں خرید سکے. تو ایسا ہوا میں بات نہیں, یہ ہو رہی ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ اس وقت ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ ہو جائے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ, امارات کے ساتھ, جس میں پھر ہم حکومتی معاہدے کے تحت جو فنشڈ پروڈکٹ ہیں, ایک یا دو کارگو ڈیزل اور پیٹرول کے جو کارگوز ہیں, پیٹرول کے کارگوز بالخصوص, وہ ان کا ہم حصول کر سکیں. تو سمری میں نے آپ کو کیا بتایا کہ امارات کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم فنشڈ پروڈکٹس لے کر آئیں گے. روس کے ساتھ ان کی IGC سیکنڈ ویک کے اندر, جنوری کی سیکنڈ ویک کو آ رہی ہے, جس میں کروڈ پیٹرولیم جو ہے, کروڈ ہمارا خام تیل جو ہے, سستا خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ خام تیل انشاءاللہ ہم خریدیں گے, اور ریفائنڈ پروڈکٹس بھی روس سے خریدیں گے انشاءاللہ. جو بھی بین الاقوامی ڈسکاؤنٹس چل رہے ہوں گے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بہتر یا انہی ڈسکاؤنٹس پہ. LNG کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں, پائپ گیس کے لیے ہم ریوائیو کر رہے ہیں, اسٹریٹجکلی ریوائیو کر رہے ہیں ترکمانستان کو, جہاں سے ہمیں 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ملے گی. تو جو وزیر اعظم کا خواب ہے غریب آدمی کو سہولت دینے کا, اس کی جو ذمہ داری ہم پہ, آج میں وہ آپ کے سامنے لے آؤٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. اور بہت سی ایسی تجاویز ہیں جو بھی کانکریٹ شکل میں نہیں بنی, اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی. اور آنے والے وقت میں ان تمام تجویزوں کو, یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کو کی ہے, اس کی آپریشنل ڈیفینیشن, یعنی یہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچے گا, کس کی ذمہ داری ہے, کب کب کیا کیا ہوگا, یہ تمام تفاصیل جو ہیں میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا اور پیش کرتا رہوں گا. اب میں ذرا صرف دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی. سوالات میں کور بچے. جی چلیں, اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات روکی جائے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. وہ کہ ایک اچھی خبر آئی تھی کل سے بھی, لیکن ایک بلاول بھٹو صاحب کا جو انٹرویو آیا اس کے بارے سے چیز ذرا ضروری ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم لے رہے اور نہ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ریفائنری کے حوالے سے جو بات ہوئی شاید پاکستان کی ریفائنری, تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹیکس کا نہیں تھا یا کیا معاملات کے لیے اس طرح کا انٹرویو نے دیا جس کی وجہ سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ سامنے ہیں؟ جی میں نے بلاول صاحب کا پورا انٹرویو نہیں دیکھا ہے, لیکن مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے. اس میں 2 یا 3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے. یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے. اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے, کوئی خام تیل نہیں لے رہے, کوئی ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں لے رہے. تو جو انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ اینی تھنگ فرام رشیا, وہ بات بالکل فیکچولی درست ہے. دوسری بات جو آپ نے ریفائنریز کے حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, میرے خیال میں ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں, کیونکہ یہ تکنیکی چیزیں ہیں, اس کے لیے آپ کو جا کے ریفائنریز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, ریفائنری سے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں, ان کو جو ہماری وہ بلینڈنگ کا پروسیس ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو وہ کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے اور وزارت خارجہ کی نہیں, تو غالباً ہم پہ یہ مقرر ہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھیجی جائیں,
تو انشاءاللہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ریفائنریز کے نام کے ساتھ اور ان کی کیپیبلٹیز کے ساتھ اور اس خام تیل کی کوالٹی کے ساتھ جس کا نام سوکول اور یورول ہے، اور اس کے علاوہ روس نے اس بات پہ بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ بلینڈ کر کے جو چیز ہمارے لیے کام کر رہی ہوگی، یعنی مختلف خام تیلوں کو ملا کے وہ خام تیل کی وہ کوالٹی دیں گے جو پاکستان میں میکسیمم استعمال ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ ہمارا فرض ہے، شاید ہمیں اضافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری وزارت کو کہ ہم وزارت خارجہ جو ہے اس کو آن بورڈ لیں، اور یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک ریٹن فارم کے اندر ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے تاکہ اس میں کچھ ابہام نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں۔ یہ تو اگر آپ سیریس حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صرف وزیر بن کے اور اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنے چاہیں تو آپ کو بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ابہام ہے وہ انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بائن لیں وزارت سے، تو ہم ان کو یہ تفصیلی جو میں نے معاملات آپ کے سامنے رکھے ان کی تفصیلات ان کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ یہ ابہام ایسا نہ رہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ جب رشیا گئے تھے آپ نے وہاں پر یہاں سے ان کا کوئی ریپ اور وہاں پر ہماری سفیر ہے، مطلب ایک قومی ڈسیزن ہو رہا ہے کہ آپ نے وہاں کا جو رجسٹر ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر تو ساتھ میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں تھے، دوسرا یہ بلاول زرداری کا جو میسج آیا ہے نا بڑے فورم سے آیا ہے، امریکہ میں تھے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں خرید رہے، انہوں نے کہا کہ ہم پرسوں بھی نہیں کر رہے، اس سوال نہیں پرسوں تو جی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پرسو کر رہے ہیں، اور آپ نے جو سوال پوچھا بالکل ہم نے وہ جو وہاں پہ ہمارے سفیر تھے میں تو سمجھتا ہوں بہترین آدمی، انہوں نے بہت ہماری سپورٹ کی اور تمام میٹنگز کے اندر ہماری مسلسل وہ سپورٹ کرتے رہے اور ہمارے ساتھ موجود رہے، اور بہت سی ایسی فار ایگزامپل جب ہمیں پتہ چلا کہ LNG سرکار کے پاس روسی سرکار کے پاس اس وقت LNG نہیں موجود، تو روسی سرکار نے کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس اویلیبل ہو سکتی ہے، آپ ان سے ملیں، تو سفیر نے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا، وہ لوگ میٹنگ میں بھی موجود تھے پرائیویٹ کمپنی والے، ان کے وزیر کی موجودگی میں بھی، تو ہمیں تو سپورٹ وہ کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کنفیوژن جو میں نے آپ کو تکنیکی ڈیٹیلز بتائیں، کیونکہ اخباروں میں بہت سی خبریں چلتی رہی ہیں کہ پاکستان روس کا تیل نہیں استعمال کر سکتا، روس کا تیل یہاں نہیں آ سکتا، تو اگر آپ نے صرف وہ خبریں پڑھی ہوں اور کسی نے آپ کو وہ تکنیکی عوامل جو ہیں ان سے آگاہی نہ دی ہو کوئی خط وط لکھ کے، تو وہ بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ کنفیوژن ہے جو میں نے جو آپ کے سامنے آج پیش کیا، اسی کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ بتا دیں کہ اس وقت گیس کی ڈیمانڈ سپلائی کیا پوزیشن کیا ہے، دوسرا آپ جو اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں آپ ایگزیکٹ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کب اس اسٹریٹجی کا امپلیمنٹیشن کب ہوگا، کب عوام کو ریلیف ملے گا؟ ایک اور کوشچن ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے، ریکارڈنگ پہ جو باتوں کے کنسرن تھے اس کے باوجود کل ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا، ایک تو بتا دیں کنسرن کیا تھے اور کیا ہے وہ دور کر دیے گئے؟ جی دیکھیں 3 سوال تھے، اتنی تو میری یادداشت ہی نہیں ہے۔ جی ڈیمانڈ دیکھیں ہماری اس وقت جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ تو ہر وقت بدلتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے بعض دفعہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے، جب کھانے کا وقت نہیں ہوتا تو ڈیمانڈ تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے، اس وجہ سے کوئی ایسا نہیں کہ ایک نمبر ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ ہماری سپلائی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم روز صبح اٹھ کے چیک کرتے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی چیک کرتے ہیں، میں خود بھی چیک کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی SMS ہیں، SMS اسی طرح ہے جس طرح بجلی کے اندر فیڈر ہوتا ہے یا گرڈ سٹیشن ہوتا ہے، تو کیونکہ جب SMS سے مالیکیول نکلتا ہے تو وہاں پہ میٹر لگا ہوا ہے جس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کا فلو کتنا ہے، اس وقت کتنی گیس گزر رہی ہے، کتنے مالیکیول گزر رہے ہیں، کس پریشر کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو روز صبح اٹھ کے ہم اس کو آڈٹ کرتے ہیں اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، یعنی وہ وقت جب ناشتہ بنا کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، جنہوں نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، دوپہر میں 12 بجے سے 2 بجے تک وہ وقت جب دوپہر کا کھانا بنتا ہے، اور رات کو 6 بجے سے 9 بجے تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ گیس نہیں آئے گی، لیکن اس کے علاوہ گیس کا پریشر کم کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ ان اوقات کے علاوہ آپ گیس کا پریشر کم کر دیں، مگر ان اوقات میں آپ نے گیس کا پریشر ایسا رکھنا ہے کہ گھر میں کھانا بن سکے۔
نہیں کہ اس کے علاوہ گیس نہیں آئے گی، لیکن اس کے اگر گیس کا پریشر کم کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ ان اوقات کے علاوہ آپ گیس کا پریشر کم کر دیں، مگر ان اوقات میں آپ نے گیس کا پریشر ایسا رکھنا ہے کہ گھر میں کھانا بن سکے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں، آئی ہوپ آپ کیونکہ خود اس کو کور کرتے کہ پچھلے سال اکتوبر میں ملک میں غدر مچ چکا تھا۔ آپ بے شک اپنے وہ دیکھ لیجئے جو آپ کوریج کر رہے تھے۔ ابھی ہم دسمبر کے مڈل گزر گیا، آج 15 ہو گئی اور ہم مینج کر رہے ہیں، تھوڑی سی ہے تکلیف مگر تکلیف کے باوجود مینج کر رہے ہیں، غدر نہیں ہم نے پڑنے دیا۔ اور انشاءاللہ جنوری اگر گزر گیا تو یہ والی سردی کسی قدر سہولت سے گزر جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا انفراسٹرکچر کی پرابلم، اگر ہمارے پاس گیس ہو بھی تو ہمارے سسٹم کیونکہ پرانا ہے، 50-60 سال پرانا سسٹم ہے، ان جگہوں کے اوپر جو اضافی ایل پی جی خریدی جا رہی ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ یہ سہولت رہے۔ شارٹ فال وی آر مینیجنگ رائٹ ناؤ۔ جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، اپنی کمٹمنٹس کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں۔ ہمارا بعض مرتبہ 100 MMCFD کا 150 MMCFD کا شارٹ فال آتا ہے، جس کو پھر ہم پروفائلنگ کے ذریعے مینج کر کے سارا دن میک شور کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ دوسرا سوال آپ کا تھا ریکارڈنگ۔ جی، کوئی ریکارڈنگ کے اندر میرا جو خیال ہے وہ یہ کہ کنفیوژن تھا مور دین اینی تھنگ ایلس۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اٹ واز مور کنفیوژن اور کمیونیکیشن، کوئی ایسا فنڈامنٹل اختلاف نہیں تھا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ پروویژنز ایسی تھیں جس کو ہمارے حلیفی دوست جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو صرف فوکس کیا جائے، ایک براڈ قانون نہ بنایا جائے، صرف ریکارڈنگ تک محدود کیا جائے۔ تو ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی، ان کو آن بورڈ لیا گیا اور باقاعدہ ان کی مشاورت کے بعد یہ جا کر سائن کیا گیا کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کی جو بھی 1، 2 یا 3 چیزیں ہیں جو وہ اضافی چیزیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ چیزوں کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ تک، تو حکومت نے اور کابینہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو آن بورڈ رکھیں اور آن بورڈ لیں، اور وہی کیا جا رہا ہے۔ خواہشات کا باقیوں کی خواہشات جی ہم انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ اب یہ میں نے آذربائیجان کا تو آپ کو بتا دیا کہ ایک کارگو ہم نے خریدنے ہمارے سامنے آ گیا، لیکن چونکہ ہمارے پاس 2 ٹرمینل ہیں اور دونوں بک تھے، اس وجہ سے ہم وہ نہیں لے سکے، اس وجہ سے وہ تو آپریشنلائز ہو چکا ہے۔ اور اگلے مہینے بھی ہماری کوشش ہے کہ نئے کارگو جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ ہم نے اگریمنٹ، کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ فریڈم رہے کہ اگر بہت زیادہ مہنگا کارگو ہے تو ہم نہ خریدیں، اور اگر سستا کارگو آ جائے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہم خرید لیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے وہ بار بار ہمارے سامنے کارگو لاتے رہیں گے جب ہم سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا جو ایک پروسیس ہے، ادروائز اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کام نہیں کریں تو وہ 3-4 ہفتے 5 ہفتے کا تو پروسیس ہے۔ تو اگر کوئی کارگو فوری طور پہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے سستے داموں، تو اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکیں گے۔ جو پلانز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے، جس کو روس کے وزیر توانائی خود لیڈ کر رہے ہیں، وہ دوسرے ہفتے میں جنوری کے یہاں آئے گا۔ اس کے بعد کئی چیزیں جو ہیں باقاعدہ آپ کے سامنے ایک فارمل طریقے سے پیش ہو جائیں گی، جس سے آپ کو اعتماد آ جائے گا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تفصیل لکھ کے بھیجیں گے فارن منسٹر کو، فارن منسٹری کو دیں گے، ٹیکنیکل چیزوں کی ان کو سمجھ آئے گی۔ اب پاکستان کے حوالے سے رشیا کے معاملے میں بالخصوص ٹرسٹ بہت بڑا ایشو رہا ہے، اور یہ جو ڈیمیج ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی ریئیکشن ہے؟ ایک دوسرے آپ نے کمپنی سے یہ کہا ہے کہ سستا اسپاٹ کارگو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سستے ملے گی، لیکن اس وقت ملک میں جو ریزرو کی اسٹریٹجک ریزرو کی پوزیشن ہے پاکستان کے پاس، وہ بہت زیادہ اس وقت مطلب حوصلہ افزا نہیں ہے۔ تو یہ LNG جو پہلے سے کانٹریکٹ ہے وہ سپلائی چین ڈیمیج نہیں ہوگا، نیا کیسے؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ اسی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات پیش کی وہ اس کا جواب تھی کہ ہم نے کانٹریکٹ اس طرح کا فریم ورک اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم خریدیں یا نہ خریدیں یہ فیصلہ ہمارا رہے۔ اگر ہمارے بارے میں نہیں آتا اور ہمیں لگے کہ اضافی بوجھ ہوگا یہ خزانے پہ یا ہمارے ریزروز پہ، تو پھر ہم نہیں خریدیں گے۔ لیکن اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو ایسا ہو جو ہمارے بارے آتا ہو، یعنی ہم اس کو
خریدنے کی اہلیت رکھتے ہوں, ہمارے ریزروز اس کی اجازت دیتے ہوں, تو پھر ہم وہ خریدیں گے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے جس کے لیے میں نے ابھی اگریمنٹ سائن ہونا ہے, فریم ورک اگریمنٹ کے کاغذات ایکسچینج ہو رہے ہیں. لیکن یہ سہولت جو تجویز بھی کرنا آذربائیجان کے لیے ان کے بھائی چارے کی یہ علامت ہے. ورنہ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں جی آپ کانٹریکٹ کریں ہمارے ساتھ, آپ لیں گے ہی لیں گے جب ہم ڈھونڈ کے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کی رہے گی طاقت کہ اگر ہم خریدنا چاہیں تو خرید لیں, تو بندش نہیں ہے, مگر وہ کارگو ہمارے سامنے متواتر لاتے چلے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں بعض دفعہ ڈسٹریسڈ کارگو آتے ہیں. ایک کارگو مثلا کوئی نہیں خرید سکا بیکاز بہت مہنگا ہو گیا کارگو, اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا, نہیں خرید سکا. اب یہ پیٹرول کی طرح نہیں ہوتی اس کی شپ. اس کی شپ کے اندر پتہ نہیں -200 ڈگریز تک اور کتنے پریشر کے اوپر آپ کو LNG لیکویفائڈ فارم میں لے کر چلنا ہوتا ہے. تو روز آپ جو پیسے خرچ رہے ہوتے ہیں وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہوتے ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں اس FSRU کے لیے, اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جب کوئی ڈسٹریسڈ کارگو آ جائے جس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہو تو ٹریڈرز اس کو فوری طور پہ خرید سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیا بات زیر غور ہے. آذربائیجان کے ساتھ ایک بات زیر غور ہے, صرف زیر غور ہے کہ ہم ایک گلوبل مل کے گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں. پاکستان, حکومت پاکستان اور حکومت آذربائیجان یہ دونوں مل کر ایک گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں جس کے ذریعے ہمارے بچوں کو بھی یہ مہارت پیدا ہو جائے گی گلوبل ٹریڈ کرنے کی کہ اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو تو کیسے خریدنا ہے, کون سے سپلائر ہیں, کون سے بائر ہیں. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر مملکت مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ روس سے ہمیں رعایتی تیل ملے گا. روس کے پاس خام تیل کی 8 اقسام ہے جبکہ دوسری